آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ دونوں چیزیں ہمارے نصیر احمد بھائی میں موجود تھیں. اللہ رب العالمین ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمایا. اس میں جو اشعار تھے نا یہ ہمارے خالد صاحب نے لکھے ماشاءاللہ عشق میں ڈوب کر لکھے. اگر ان اشعار کو سمجھنے والے ہوں نا تو آپ یقین کریں ہماری مسجد آباد ہو جائیں. اگر اس نعت کے اشعار کو سمجھا جائے تو ہماری جو ویران مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے آباد ہو جائیں گی اگر یہ چیزیں دل میں اتر جائیں. آج ہمارے ملک پر جو حکمران مسلط ہیں ہمارا ایک بچہ بھی اگر پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی کروندار پیدا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایسی ایسی معدنیات عطا فرمائی. بروز جمعے کو علامہ صاحب جب ممبر پر بیٹھے آپ یقین کریں میری عادت ہے کہ جب بیان شروع ہوتا ہے میں مسجد کا جائزہ ضرور لیتا ہوں. علامہ صاحب 1 بجے ممبر پر بیٹھے تو مسجد کے اندر ٹوٹل 20 یا 22 بندے موجود تھے. اب آپ حساب لگا لیں جمعہ سید الایام کہلاتا ہے. تمام دنوں میں بڑا دن ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سید الایام جمعہ مبارک. لیکن ہمارے مسلمان بھائی اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اپنے کاروبار چھوڑو اور مسجد کی طرف چل دو. نماز سے فارغ ہو کر پھر اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو. لیکن آذان سننے کے باوجود ہمارے مسلمان آذان پر توجہ ہی نہیں دیتے جبکہ آذان سنے اور آذان کا جواب دینا لازم ہے. ایسا ہمارے نبی نے فرمایا. ہم نبی کے عشق میں محفلیں بھی سجاتے ہیں سرکار کی قصیدے بھی پڑھتے ہیں سرکار کو اپنا رہبر بھی مانتے ہیں اپنا پالن ہار بھی مانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ہم سرکار کی باتیں کتنی مانتے ہیں. آج اس محفل کے توسط سے میں تمام اپنے بزرگوں سے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی فرصت میں مسجد کو آباد کرنے کے جذبے کو دل میں پیدا کریں. آپ مسجد کو آباد کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. گھر تو ویسے بھی ہمارے آباد ہیں الحمدللہ. یہ سب سرکار کا صدقہ ہے غوث پاک کا صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. اگر ان کا ہاتھ ہمارے پیچھے نہ ہوتا آپ نے دیکھا پچھلی امتوں میں جب باغی ہو جاتے تھے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے تو اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا تھا یا ان کے گناہوں کو ان کی چوکھٹ پر یا ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج ہمارے ان عیبوں پر پردہ پڑ گیا. ہم کون سا احسان اپنے سرکار کا جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلا سکتے. حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں حقیقی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کھل کے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے
لیکن ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے رب العالمین کی طرف نہیں جاتے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اپنی رحمت والے کرم والے رب کو پیٹھ دکھا کر جا رہا ہے۔ کبھی آپ قرآن کا مطالعہ تو کریں۔ آج آپ ایک فریج لینے جائیں، ٹی وی لینے جائیں، آپ کو پوری کتابچہ ملتا ہے ساتھ میں اس کی ہدایت کا کہ اس کو ایسے چلائیں، ایسے چلائیں، ایسے چلائیں۔ ہم وہ کتاب تو پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ہم اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ آپ تسلیم کریں گے اس بات کو؟ ہمارے بچے، ہم خود رات بھر ہم موبائل چلاتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو روک سکیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے بچوں کا حساب لے گا۔ جب میں نے اولاد نہیں دی تو منتیں مانتے تھے، مزاروں پر جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، جب میں نے اولاد دی تو اس کی کیا تربیت کی؟ یہ بزم محبان ہے، فیضان اولیاء جس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ نبیل بھائی بھی جانتے ہیں، پپو بھائی بھی جانتے ہیں، اور ہمارے نصیر بھائی بھی۔ ایک زمانہ ہو گیا ہم کو، کسی زمانے میں ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے نصیر بھائی، اور الحمدللہ میں نے ان کے والد کے بھی زیر سایہ رہا ہوں۔ بہت ہی نفیس انسان تھے، آگے بچے بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں الحمدللہ، جیسا باپ تھا ویسی اولاد ہے۔ میرے کو تو خیر یہ چھوٹے نہیں ہے، لیکن یہ نصیر بھائی جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن باقی تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، میرے گھر کے بالکل برابر میں رہتے تھے۔ تو یہ زندہ مثال ہے، نصیر بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے، میری مثال آپ کے سامنے، میرے یہ سارے بچے بیٹھے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوں گے، جیسی آپ بچوں کی تربیت کریں گے، آپ یقین کریں آپ کے بچے ویسے ہی ہوں گے۔ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچہ روتا ہے نا تو ماں باپ اس کے ہاتھ میں موبائل کی ٹیون لگا کے اس کو دے دیتے ہیں، اب بچہ اس میں مست ہو کے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری اماں ہم کو لوری دیتی تھی، اسی طرح ہمارے جب بچے چھوٹے تھے تو ہم ان کو اٹھا کے لوریاں دیتے تھے۔ اب لوری کون سی ہوتی تھی؟ اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، اگر آپ بچوں کو یہ لوری سنائیں، اگر آپ کا بچہ نس ہو جائے، جوتی اتار کے میرے منہ پہ مار دے۔ اتنا سکون، اتنا اطمینان ہے اس ذکر کے اندر کہ آپ یقین کرو شیطان کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ تو میری تمام ماں باپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ لوریاں دیں۔ ہماری ماں نے ہمیں دی، ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو جب یہ کام کریں گے تو آپ یقین کریں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آپ کو آتی بھی ہے نا تو وہ آپ کی آزمائش کے لیے آتی ہے، آپ کو سزا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے جیسا کرتا تھا ویسا نہیں، اللہ رب العالمین جس کو چاہے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جمعے کو ہمارے علامہ صاحب کا موضوع یہی تھا۔ بہرحال میں زیادہ بات نہیں کروں گا، پھر علامہ صاحب بیان بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ توجہ دیں اس بات پر۔ اور ہمارا جو یہ جتنا پروگرام ہوتا ہے بزم محبان فیضان اولیاء کا، یہ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی چلتا ہے۔ آپ ہمارے فیس بک کو چشتی نظامی کے نام سے کھولیں، آپ کو ہمارے تمام بیانات ملیں گے اور آپ کی ہدایت کے بیان ملیں گے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو، ایک ہماری نہیں آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس نبی کو کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب فرمایا۔ اب یہ نبی والا کام ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آگے سے آپ کی اولاد نے کرنا ہے، آپ کی نسلوں نے کرنا ہے، اور یہ کام انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔
تو یہ جب ہم سلسلہ چلائیں گے آپ یقین کرو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پھیر دے گا۔ آج کل مسجدوں میں جب امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں نا، نمازی اس کے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا کی جو برکات ہیں اس سے ہم واقف ہیں۔ جس طرح ہمارے علامہ صاحب دعا فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد اس کے کہ ہم تیرے حبیب پر ایمان لائے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھے تو صحیح ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کبھی آمین بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلتی، لیکن دنیا کے گانے گانے کے لیے ہماری آوازیں سب کچھ کھل جاتی ہیں، شادی بیاہوں میں جو کچھ خلافاتیں ہوتی ہیں اس میں ہماری آوازیں نکلتی ہیں، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم مناجات پیش کرتے ہیں تو کسی کے منہ سے آمین نہیں نکلتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر دعا فرمائی، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ حضرت امام حسین جو دعا مانگتے وہ رب کریم پوری کرتا، لیکن ہماری نصیحت کے لیے اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقار سے کہا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی ایک بندے کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی آپ یقین کریں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں۔ اب میں دعوت نعت دیتا ہوں ہماری بزم کے بہت ہی مشہور ثناخوان ہیں جناب محمد ابراہیم قادری صاحب، کہ وہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اپنی محبتیں نچھاور